بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج صبح 11 بجے اڈیالہ جیل میں فیصلہ سنائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں فیصلہ سزا کا نہیں بریت کا آنا ہے۔ فیصلہ سنانے میں بار بار تاخیر کیوں کی جاتی ہے؟ توقع ہے کہ مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ یہ کیس بھی عدت کیس کی طرح مضحکہ خیز ہے۔ انصاف کا قتل کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، القادر ٹرسٹ میں تو یہ پیسہ آیا ہی نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم میں سے 1 روپیہ بھی بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی نے استعمال نہیں کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ احتساب عدالت نے 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ 23 دسمبر کو فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی گئی، پھر ملتوی کر کے 6 جنوری کی گئی، لیکن اس روز بھی فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ کیس کا جیل ٹرائل 1 سال میں مکمل کیا گیا۔ 35 گواہوں پر جرح کی گئی، 100 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ $190 ملین کی ڈکیتی اور اس میں سے لی گئی کک بیک کو چھپانے کے لیے مذہبی ٹچ دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ اس پورے کے پیچھے شامل، اسی وجہ سے وہ معاہدہ بند لفافے میں پیش کیا گیا کابینہ کے سامنے۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی سے مل کر لوٹ مار کرتی رہیں، کک بیک سے مال بنایا جاتا رہا۔ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری چھپانے کے لیے القادر ٹرسٹ بنایا گیا، رقم کے بدلے زمین حاصل کی گئی۔ نون لیگی رہنما سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں پاکستان کے پیسے ملکی خزانے کے بجائے لینڈ ڈیولپر کو واپس کر دیے گئے۔ شہزاد اکبر لینڈ ڈیولپر سے ملاقاتیں کرتے رہے، تمام معاملات میں بانی پی ٹی آئی ملوث تھے۔ تحریک انصاف نے لوٹ مار کے کیس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی دور میں بنی گالا منی گالا بن گیا تھا، لین دین ہوتا رہا، ٹرانسفر پوسٹنگ کے نام پر پیسے وصول کیے جاتے رہے۔ بہت زبردست پروپیگنڈا چل رہا تھا، بیک ڈور میں مذاکرات ہو رہے ہیں، بیرونی اور اندرونی بڑا پریشر ہے۔ ہمارے خطے کے اندر پاکستان بڑا وائبرنٹ ہو کے نظر آنے والا ہے۔ ہمارے پاس ایک ٹیم کا ایک اچھا پلیئر آ گیا ہے۔ فارچونیٹلی ہمیں ایک سپہ سالار ملے جو بازار میں جن کا نام انٹرنیشنلی جس پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی بدولت ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت پاکستان ایک وائبرنٹ خطے میں نظر آنا شروع ہو گیا۔ بیرونی دباؤ پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ تھم گیا۔ بیک ڈور کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی عالمی دباؤ ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے حق میں ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے لیے سرپرائز اور پاکستان کے لیے اچھا ہونے والا ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس، کہا آرمی چیف کی بیک ڈور ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان کے لیے بہت کچھ بہتر ہونے والا ہے۔ ایک شخص پاکستان کو اچھی جگہ لے کر جا رہا ہے۔ آرمی چیف کی بدولت پاکستان کو کامیابی ملنے جا رہی ہے۔ وہ پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اب گل مک گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا ضرور ہونی ہے۔ بندوق لاٹھی کے بعد اب یہ کشکول لے کر در بدر پھر رہے ہیں۔ انتظار چھوڑ دیں، اب ان کے لیے ٹرمپ کارڈ نہیں رہا۔ آرمی چیف ڈو مور کی جگہ واٹ سینٹ فار می پر پاکستان کو لے آئے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن بناؤ ورنہ مذاکرات بھول جاؤ۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات ہو گئی۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد کمیٹی ترجمان صاحبزادہ حامد رضا نے بتایا بانی سے ملاقات کنٹرول ماحول میں کرائی گئی۔ بانی نے اپنی نہیں دیگر اسیران کی رہائی کی بات کی۔ چاہتے ہیں ظلم و ستم کا ازالہ ہو، غیر جانبدار کمیشن بنایا جائے جو ذمہ داران کا تعین کرے۔ بانی نے اسیران کا معاملہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ بانی سے ملنے کے بعد مذاکرات کی تیسری نشست کے لیے تیار ہیں۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن برقرار ہے۔ گیند حکومت کے کورٹ میں ہے، اب انہیں پیش رفت دکھانا ہوگی۔ ایک فیصلہ آنا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ فیصلہ نیک نامی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ کمیٹی سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی سے 1.25 گھنٹے 1-on-1 ملاقات کی۔ کمیٹی کی ملاقات کے بعد سب سے پہلے روانہ ہوئے۔ رؤوف حسن کہتے ہیں بانی نے کہا ہے 9 مئی اور 26 نومبر دونوں پر کمیشن بنے گا۔ ایک معاملے پر کمیشن بنا تو معاملہ سلجھنے کے بجائے بگڑے گا۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کو مذاکرات بنا دیا ہے۔ مذاکرات کرنے والے لیڈر کو بیچ کر خود فائدہ لینا چاہتے ہیں۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، امید ہے کل القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آئے گا اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ القادر ٹرسٹ کے تحت جو یونیورسٹی بنائی گئی اس کے بورڈ میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ شامل ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ حکومتی خزانے کے بجائے کاروباری شخصیت کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے۔ امریکہ نے حکومتی سطح پر بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے اب باجماعت امریکہ کے سامنے لیٹ گئے ہیں۔ ان کا بیانیہ دم توڑ چکا، جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ حکومت اپوزیشن مذاکرات میں سردار ایاز صادق خلوص نیت سے سہولت کاری کر رہے ہیں۔ فریقین فائدہ اٹھائیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے، کشیدگی کے خاتمے میں ایاز صادق کا کلیدی کردار ہے۔ یہ اسپیکر کی کامیابی ہے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملانے والے ایک میز پر بیٹھے ہیں۔ ایاز صادق نے متعدد موقعوں پر فریقین کو تعمیری اور مثبت گفتگو کی تجویز دی۔ حکومت سے زیادہ اپوزیشن کو وقت دینے کی بات پر عمل بھی کیا۔ ایاز صادق مسائل کا حل مذاکرات سے نکالنے پر یقین رکھتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا اسلام آباد میں بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس سے خطاب، کہا دنیا بھر میں 12 کروڑ لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی، جن میں سے 1 کروڑ پاکستانی ہیں۔ دنیا کے رنگوں میں پاکستانی لڑکیوں کا حصہ بھی درکار ہے۔ طالبان خواتین کو انسان نہیں سمجھتے، دہائیوں سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے۔ طالبان نے خواتین کے حقوق چھیننے کے لیے 100 سے زائد قانون سازیاں کی۔ افغان لڑکیوں کی تعلیم کی بات نہیں کریں گے تو کانفرنس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ سیکرٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ نے ملالہ کو اعزازی شیلڈ دی۔ خواتین کو بااختیار بنانے میں تعلیم کا سب سے بڑا کردار ہے۔ تعلیم کے باعث ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا اسکول گرلز کانفرنس کی اختتامی سیشن سے خطاب، کہا پاکستان میں ہر لڑکی کے لیے معیاری تعلیم تک رسائی ممکن بنائیں گے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بولے، تعلیم کوئی استحقاق نہیں بلکہ بنیادی حق ہے۔ پاکستان ترجیحی بنیادوں پر بچیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہے۔ عوامی دباؤ کے نتیجے میں بجلی کی قیمتیں کم کرائیں گے۔ آئی پی پی اسکینڈل میں تمام سیاسی جماعتیں ملوث ہیں۔ 2000 ارب روپے ایسی کمپنیوں کو دیے گئے جنہوں نے 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی مردان میں گفتگو، کہا مفاد پرستوں کا کلب 78 سال سے قوم پر مسلط ہے۔ بیوروکریسی جاگیرداروں اور وڈیروں کی اجارہ داری ہے۔ حکومت جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کے بجائے غریب کا خون پسینہ چوس رہی ہے۔ 2 کروڑ 77 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، حکومت کو فکر ہی نہیں۔ احمد پور شرقیہ میں دھند کے باعث ٹریلر اور کار میں تصادم، 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ حادثہ قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات پر سے بند کر دی گئی۔ ڈرائیورز کو آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ کرم امن کے لیے ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کی تیاریاں مکمل۔ خارکلے اور بالش خیل میں بنکرز مسمار کیے جائیں گے۔ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر انجمن تاجران اور ٹریڈ یونین پارا چنار کا آج شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ تاجر رہنماؤں نے کہا حکومت کے ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مناسب جواب نہیں ملا۔ جب تک قافلے نہیں پہنچتے پارا چنار بازار مکمل بند رہے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کرم کے لیے ہیلی کاپٹر سروس کا سلسلہ جاری۔ ہیلی کاپٹر MI-17 کی کرم کے لیے آج 5 پروازیں ہوئیں۔ دوائیں اور سامان سدا منتقل کیا گیا۔ 114 افراد کو ایئر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی گئی۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کا فیصلہ آج کیا جائے گا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے بورڈ کا اجلاس کراچی میں طلب۔ ایئرپورٹ ترکیہ کی کمپنی کو 15 سے 20 سال کے لیے ٹھیکے پر دینے پر غور ہوگا۔ اس میں کتنا ہے غم؟ کون سی فرنچائز کس کھلاڑی پر داؤ لگائے گی؟
کون سی ٹیم بہترین کمبینیشن بنائے گی؟ PSL 10 کے ڈرافٹنگ میں پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ میگا ایونٹ کی پلیئرز ڈرافٹنگ آج لاہور کے حضوری باغ میں ہوگی۔ سٹار کھلاڑی آئیں گے، پاکستان سپر لیگ میں رنگ جمائیں گے۔ میگا ایونٹ کی پلاٹینم کیٹیگری کی فہرست جاری کر دی گئی۔ ڈیوڈ وارنر، جیسن رائے، گلین میکسویل، ٹم ساؤتھی اور دیگر 40 بڑے کرکٹر شامل۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کا ابتدائی اسکواڈ تیار۔ ذرائع کا کہنا ہے 2 دن پہلے 20 سے زیادہ کھلاڑیوں کے نام ICC کو بھیج دیے گئے۔ کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، فخر زمان، سائم ایوب، طیب طاہر، عرفان نیازی، سفیان مقیم، محمد حسنین، نسیم شاہ کے نام شامل۔ شاہین آفریدی، حارث رؤوف، ابرار احمد، کامران غلام، سلمان علی آغا، امام الحق، حسیب اللہ، عباس آفریدی کے نام بھی بھیجے گئے ہیں۔ ابتدائی اسکواڈ میں عبداللہ شفیق اور عثمان خان کا نام شامل، مگر حتمی اسکواڈ میں شمولیت کا امکان کم۔ پاکستان کے حتمی اسکواڈ کا اعلان 10 فروری کو متوقع ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ظلم جو پچھلی 1 صدی سے جاری ہے، اس ظلم کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ اسرائیل نے فلسطین کے ایک بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا۔ اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا CBU روڈ پر غزہ مارچ، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے خطاب میں کہا، انسانیت کی بات کرنے والے فلسطینیوں کے قتل عام پر خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ میں کوئی موجود نہیں جو ان ظالموں کا ہاتھ روک سکے۔ 57 اسلامی ملک اور ان کی 70 لاکھ افواج خاموش تماشائی ہیں۔ صدر الخدمت کراچی نوید علی بیگ نے کہا، جن ہسپتالوں میں زخمی تھے وہاں بھی بمباری کی گئی۔ زخمیوں کے علاج کے لیے انتظامات ہیں، نہ ہی کھانے پینے کے لیے اجناس۔ الخدمت بے گھر فلسطینیوں کی مدد جاری رکھے گا۔ لاس اینجلس میں قیامت خیز آتش زدگی، آگ کے بگولے بننے لگے۔ ہلاکتوں کی تعداد 16، 13 افراد لاپتہ۔ برطانوی شاہی جوڑے شہزادہ ہیری، میگن مارکل اور اداکارہ اینجلینا جولی نے آگ سے متاثرہ دوستوں کے لیے گھر کے دروازے کھول دیے۔ امریکی سپر ماڈل بیلا حدید کا گھر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں 5 دن سے لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ 12,000 سے زیادہ گھر راکھ میں تبدیل۔ 37,000 ایکڑ سے زائد کا رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا۔ ہالی ووڈ کے ہوٹل پناہ گزین کیمپ میں تبدیل۔ پڑوسی ملک میکسیکو سے بھی فائر فائٹرز کی ٹیم شعلے ٹھنڈے کرنے مدد کو آ گئی۔ شمالی وزیرستان میں فورسز نے 2 کارروائیوں میں 9 خارجی ٹھکانے لگا دیے۔ دوسلی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 6 خارجی مارے گئے، 2 گرفتار۔ ایشام میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 خارجی ہلاک، 2 زخمی۔ بڑی تعداد میں اسلحہ، بارودی مواد برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں، شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ بلوچستان کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان سے مزید 8 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں، تعداد 12 ہو گئی۔ جاں بحق 10 مزدوروں کا تعلق شانگلہ، 1 کا سوات سے ہے۔ ہرنائی میں کوئلے کی کان کا ایک حصہ بیٹھ گیا، 2 مزدور پھنس گئے، 1 کی لاش نکال لی گئی، دوسرے کی تلاش جاری۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف باری نے سردی مزید بڑھا دی۔ ستور میں پارہ -11، سکردو میں -9، کالام -7، ہنزا میں -6 ڈگری تک گر گیا۔ بلوچستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں۔ لاہور میں ہلکی بارش سے دھند میں کمی آ گئی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ دھند اور موسم کی خرابی کے باعث ملک بھر میں ریلوے آپریشن متاثر، ٹرینیں 13 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ کراچی میں سرد اور خشک موسم کی لہر برقرار، کل سے ٹھنڈ میں اضافے کی پیش گوئی۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں، ICC وفد کی قذافی اسٹیڈیم لاہور آمد، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی بھی قذافی اسٹیڈیم پہنچے، انتظامات پر بریفنگ دی، کہا جدید سہولتوں سے آراستہ قذافی اسٹیڈیم رواں ماہ مکمل ہو جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کو یادگار بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
پاکستان شاہینز اور ویسٹ انڈیز کا 3 روزہ پریکٹس میچ ڈراپ 312 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم نے 2 وکٹ پر 128 رنز بنائے. نوجوان محمد حریرہ نے 80 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. اسلام آباد کلب میں مہمان ٹیم نے اپنی دوسری اننگز 5 وکٹ پر 177 رنز بنا کر ڈکلیئر کی تھی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچ کی ٹیسٹ سیریز 17 جنوری سے شروع ہوگی. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی پہلوانوں کے شہر گوجرانوالا آمد. ستارہ پاکستان ریاض پہلوان کے اکھاڑے میں شاندار استقبال کیا گیا. سٹار پیسر پر پھول نچھاور، ہار اور روایتی پگ پہنائی گئی. شاہین نے پہلوانوں کا دنگل دیکھا اور زور آزمائی کرنے والوں کو خوب داد دی. کہا پہلوانوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، بڑا دنگل دیکھنے پھر گوجرانوالا آؤں گا. آسٹریلین بگ بیش لیگ میں مختلف ثقافتوں کو اجاگر کرنے کا دن. ایڈیلیڈ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کو مفت ٹکٹ دیے گئے. عورتوں، بچوں اور مردوں نے سبز ہلالی پرچم تھام کر میدان کا چکر لگایا. کالا میں شاہی گراؤنڈ پر جیپ ریس کا انعقاد. 4 کلومیٹر ٹریک پر خواتین ڈرائیورز نے بھی ڈرائیونگ کی مہارت دکھائی. ویمنز کیٹیگری میں مشال نے پہلی پوزیشن حاصل کی. کیٹیگری اے میں بابر خان پہلے، باچا خان دوسرے اور ڈاکٹر طاہر تیسرے نمبر پر رہے. میک اینڈ چیز وہ بھی بہت مزے کا تھا، تو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. مزہ آ گیا. یہاں پہ تو فل گھومنے کی جگہ ہے، بہت سارے فیسٹیولز، اسٹالز، بہت اچھے. It's very nice. It's very different than the last few years. It's been a break. مزے مزے کے کھانوں سے سجا 3 روزہ کراچی عید فیسٹیول اختتام پذیر. مزیدار پکوانوں اور خوش خوراک افراد نے کراچی عید فیسٹیول میں خوب رونق لگائی. اٹیلین، چائنیز، تھائی، امریکن ڈشز کے ساتھ ساتھ بریانی اور چپٹی کباب جیسے دیسی کھانوں کا بھی لطف اٹھایا. اور حیدرآباد میں کڑکڑاتی سردی کے دوران سندھ کی روایتی محفل مرچ کچہری کا انعقاد. بزرگ، بچوں اور نوجوانوں نے الاؤ روشن کر کے ایک دوسرے سے خوب گپ شپ لگائی. صوفی فنکاروں نے شاہ سچل سمیت دیگر کے صوفیانہ کلام پیش کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیے.